صحیح خبریں جاننے کا آپ کو ہے خیال؟ ہم بتائیں آپ کو پل پل کا حال، ہم بتائیں آپ کو ہر ایک بات جاننے کے لیے دیکھیے OCN خبرنامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین کرام، بزرگان قوم اور ملت، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، شہ نشین پر تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ قائد جناب بھائی صاحب، محترم جناب اسماعیل صاحب، رکن بلدیہ جناب ذاکر باقری صاحب، رکن قانون ساز کونسل جناب رحمت بیگ صاحب، سینئر مجلسی قائد و سابقہ رکن بلدیہ جناب یوسف صاحب، سمد وارسی صاحب، اور میرے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے رفقا، عزیزان ملت، آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد کی اس پروقار پارلیمانی نشست کے لیے مجلس اتحاد المسلمین نے مجھے 5ویں مرتبہ حیدرآباد کی عوام کی خدمت کرنے کے لیے مجھے موقع دیا، اور میں آج آپ کے سامنے بحیثیت امیدوار حیدرآباد پارلیمانی حلقہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ جانتے ہیں عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ پچھلے 5 سال میں مجلس اتحاد المسلمین کے دونوں رکن پارلیمان نے ہر عوامی مسئلے کے اوپر پارلیمنٹ میں اپنی آواز کو اٹھایا۔ حکومت کے غلط قانون کے خلاف ہم نے اپنی تقاریر کے ذریعے پارلیمنٹ میں حکومت کے اس غلط قانون کو عوام کے سامنے ایکسپوز کیا۔ جہاں کہیں بھی قانون کے بل لائے گئے، چاہے CAA کا قانون ہو، ٹرپل طلاق کا قانون ہو، UAPA کا قانون ہو، مجلس اتحاد المسلمین نے ان تمام قوانین کی مخالفت کی۔ ریزرویشن کا مسئلہ آیا جب نریندر مودی کی حکومت نے اکنامک گراؤنڈز کے اوپر، معاشی پسماندگی کے اوپر ریزرویشن دیا۔ مجلس واحد پارٹی تھی جس نے کہا کہ یہ امبیڈکر کے خوابوں کے خلاف نریندر مودی کی حکومت کام کر رہی ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے کہا کہ ہاں، مہاراشٹرا کے مراٹھاؤں کو ملنا چاہیے۔ دھنگروں کے شیڈول ٹرائب کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے تائید کی کہ ان کو شیڈول ٹرائب کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ مہاراشٹرا کے مسلمانوں کے ریزرویشن کا مسئلہ آیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس بات کا مطالبہ کیا پارلیمنٹ میں کئی مرتبہ۔ بلڈوزر سے، بھائی صاحب ذرا رک جائیے نا، وہ بچوں کو روکیے، ہاں بٹھائیے۔ بلڈوزر سے معصوم لوگوں کے گھروں کا اگر توڑ دیا جا رہا تھا، سب سے پہلے آواز مجلس اتحاد المسلمین نے اٹھائی۔ CAA کا کالا قانون لایا گیا، مجلس اتحاد المسلمین نے اس قانون کی کاپی کو پارلیمنٹ میں پھاڑ دیا۔ حجاب کے اوپر پابندی کا مسئلہ آیا، سب سے پہلے ملک میں مجلس اتحاد المسلمین نے اس فیصلے کی، BJP کی کرناٹکا کی حکومت کے فیصلے پر تنقید کی۔ MP لائٹ سکیم کا مسئلہ ہے، جتنا حکومت کی طرف سے MP لائٹ کے پیسے ملتے ہیں،
حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے وہ تمام کے تمام فنڈ کو استعمال کیا گیا۔ 2 سال اس میعاد میں ایم پی لائٹ کے پیسے نہیں دیے گئے کووڈ کی وجہ سے، مگر جتنے بھی پیسے آئے ان تمام کا استعمال ترقیاتی کاموں میں کروایا گیا۔ اور ابھی یہاں پر جناب ذاکر باقری صاحب اور رحمت بیگ رکن قانون ساز کونسل بتا رہے ہیں کہ اس دتاتریہ بلدی ڈویژن میں سیمنٹ روڈ بی ڈی سی سی روڈ کے قریب 6.5 کروڑ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ ایم پی بجٹ اور ایم ایل سی بجٹ میں 3 کروڑ 40 لاکھ کے ترقیاتی کام انجام دیے گئے۔ 5 نئے ٹرانسفارمر نصب کیے گئے۔ بنچ کیبل کا انتظام کیا گیا۔ آبرسانی واٹر ورکس کے 6 کروڑ 12 لاکھ کے کام کروائے گئے۔ 3 نئے بوسٹر ڈلوائے گئے۔ ہری درگاہ، شبلی ہلز، کمارواڑی، گنگا بولی، نٹراج نگر میں، اور ایک اہم کام کروانا باقی ہے، وہ سرور نگر کے نالے کا کام ہے، کیونکہ اس میں لینڈ ایکوزیشن کے پیسے ابھی بلدیہ کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ اس انتخابات کے تکمیل کے بعد اس نالے کے کام کو جلد سے جلد شروع کروایا جائے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے 5 سال میں کیا۔ اب 13 مئی کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، متدان کا دن ہے۔ تو میری آپ تمام سے یہ اپیل ہے، گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے اپنے گھر سے نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور جب آپ پولنگ بوتھ کو انشاءاللہ جائیں گے تو اپنے ساتھ سیل فون کو لے کے مت جائیے، کیونکہ سیل فون کے ساتھ پولنگ بوتھ میں کے اندر داخلہ ممنوع ہے، اجازت نہیں دی جائے گی آپ کو۔ اور جب آپ مشین کے اوپر پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیں گے تو بٹن کو اس وقت تک دبا کے رکھیے جب تک کہ ایک آواز نہیں آتی، ٹیں ایک آواز آتی ہے۔ اس کے بعد بازو کی مشین میں ایک چھٹی نکلتی ہے، جس میں وہ چھٹی پہ آپ کو پتنگ کا نشان نظر آئے گا، تو اس کو دیکھ لیجئے کہ پتنگ کے نشان کی چھٹی نکلی۔ اس کے بعد آپ لوگ پولنگ بوتھ سے نکل کر اپنے کام میں اور مجلس کی کامیابی کے لیے دعا میں لگ جائیے۔ اور خاص طور سے اس بات کو میں ہمارے بزرگوں سے، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ پولنگ بوتھ کو جاتے وقت آپ اپنا شناختی کارڈ لے کر جائیے۔ وہ کارڈ لے کر جائیے جس پر آپ کی فوٹو ہو، مگر کوشش ہماری پوری ہونی چاہیے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج بڑھے۔ یہ جو 40%، 45% پولنگ ہو رہی ہے، یاد رکھیے یہ الیکشن پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اور مجلس اتحاد المسلمین کے جتنے مخالفین ہیں، جن کا تعلق سنگھ پریوار سے ہے، آر ایس ایس سے ہے، بی جے پی سے ہے، یا وہ اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں، وہ سب یہی کوشش کریں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو یہاں سے روکا جائے۔ کیوں روکا جائے؟ اس لیے کہ یہ پسند نہیں کرتے کہ غیور عوام کی ایک آواز جو پچھلے 40 سال سے آپ کی نمائندگی کر رہی ہے، میں نوجوانوں کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجلس اتحاد المسلمین نے نوجوانوں 26 سال محنت کی اس حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر ہمارے باپ بھائی بیٹھے ہیں، یوسف صاحب ہیں جو قدیم مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین ہیں۔ 26 سال محنت کرنا پڑا، تب جا کر 84 میں مرحوم قائد سالار ملت کو اللہ نے کامیابی دی۔ میرے بھائی، 26 سال کی محنت کے بعد آپ کی آواز سرزمین دکن کے غیور عوام کی آواز ہندوستان کے پارلیمنٹ میں گونجنا شروع ہوئی۔
صحیح خبریں جاننے کا آپ کو ہے خیال؟ ہم بتائیں آپ کو پل پل کا حال۔ سیاسی ہنگامے ہو یا مذہبی معاملات، قائدین کی نمائندگی ہو یا حکومت کے اقدامات، عوامی مسائل ہو یا سماجی معاملات، سنگین جرائم ہو یا بھیانک حادثات، کیا کچھ ہے صورتحال؟ کیسے ہیں حالات؟ ہم بتائیں آپ کو ہر ایک بات۔ جاننے کے لیے دیکھیے OCN خبرنامہ۔